پاکستان پچھلے 70 سالوں سے فلسطین کے لیے آواز اٹھاتا آیا ہے۔ 1990 میں خاص طور پر جب انڈیا نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بڑھائے تو اس میں زیادہ شدت آتی گئی، لیکن فلسطین ہسٹری کا ایک چیپٹر ایسا بھی ہے جس کو ڈسکس کرتے وقت پاکستانی لیڈرز زیادہ خوشی محسوس نہیں کرتے۔ جی ہاں ناظرین، ستمبر 1970 میں اردن میں ہونے والی سول وار۔ تب پاکستان سے بھیجے گئے ایک برگیڈیئر نے اردن میں 25,000 فلسطینیوں کو کاٹ کر رکھ دیا۔ اسی وجہ سے اسے تاریخ میں فلسطینیوں کا قصائی دا بچر آف پیلسٹین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور فلسطینی اس واقعے کو بلیک ستمبر کا نام دیتے ہیں۔ وہ بھٹو کو پھانسی پر لٹکانے کے بعد صحیح معنوں میں پاکستان کے سیاہ و سفید کا مالک بھی بن گیا۔ ناظرین، ہم پاکستان کے آرمی چیف جنرل ضیاء الحق کی بات کر رہے ہیں۔ برٹش پاکستانی رائٹر طارق علی نے 2008 میں شائع ہونے والی اپنی کتاب پاکستان آن دا فلائٹ پاتھ آف امریکن پاور میں بلیک ستمبر کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلیک ستمبر میں اردن کے بادشاہ شاہ حسین نے 11 دنوں میں اس سے زیادہ فلسطینیوں کو مارا جتنا کہ اسرائیل پچھلے 20 سالوں میں مار سکتا تھا۔ فلسطینیوں کے خلاف یہ آپریشن لانچ کرنے کے پیچھے آخر کیا وجہ تھی؟ اس جنگ میں پاکستان کی کیا انوالومنٹ تھی؟ جنرل ضیاء الحق نے بہت سے لوگوں کی طرف سے دیے جانے والے ٹائٹل دا بچر آف پیلسٹین میں کیا رول پلے کیا؟ تو یہ سب کچھ آپ آج کے اس ویڈیو میں جان پائیں گے۔ 2015 میں اردن میں ہونے والی مردم شماری کے مطابق ملک کی آبادی تقریباً 9.5 ملین تھی، جن میں سے تقریباً 6.6 ملین اردن کے مقامی لوگ اور 6,34,000 فلسطینی تھے۔ تاہم عالمی ماہرین اور ہیومن رائٹس کے گروپوں کا دعویٰ ہے کہ اردن کی کم از کم آدھی آبادی فلسطینیوں پر مشتمل تھی۔ فلسطینیوں کی یہ آبادی 1947 میں اسرائیل کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد ریفیوجیز کے طور پر اردن پہنچی تھی۔ اس کے بعد 1967 کی دوسری 6 روزہ جنگ کے بعد جب اسرائیل نے متعدد عرب ریاستوں کو شکست دی، تقریباً 3 لاکھ مزید فلسطینی عمان اور اردن کے دیگر حصوں میں جان بچا کر بھاگ گئے۔ فلسطینیوں کی وجہ سے اردن میں ہاشمی خاندان کے حکمران شاہ حسین بن طلال کا تخت ڈیسٹیبلائز ہو رہا تھا۔ فلسطینی ملیٹنٹس کی موجودگی شاہ حسین کی حکومت کے ساتھ تناؤ کا باعث بنی، جنہوں نے 1952 میں اردن کا تخت سنبھالا تھا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق 2004 میں PLO کے رہنما یاسر عرفات نے ایک بیان میں لکھا کہ بلیک ستمبر کے دوران فلسطینی ملیٹنٹس نے ہائی وے ٹریفک میں مداخلت کرنا، فلسطینی ریفیوجیز کے کیمپوں کو کنٹرول کرنا، اردن کی فوج کے ساتھ جھڑپیں اور منظم طریقے سے حکومت کی مخالفت شروع کر دی تھی۔ اس کے علاوہ ناظرین، فلسطینی ملیٹنٹ گروپ PFLP نے اردن سے اسرائیل کے خلاف حملے شروع کر دیے، جس سے اسرائیل کی طرف سے جوابی کارروائی شروع ہوئی۔ شاہ حسین کے لیے ایک اور پریشان کن چیز اردن میں عراقی فوج کے ایک بڑے دستے کی موجودگی تھی، جو بظاہر اسرائیل کے خلاف فلسطین کی حفاظت کے لیے تھی۔ CIA کے ایک آفیسر بروس ریڈل نے بلیک ستمبر پر ایک آرٹیکل میں لکھا کہ اس وقت اردن میں عراقی فوج کے پاس 20,000 فوجی اور 200 ٹینک تھے۔ اس کے علاوہ عراق اور شام دونوں نے اردن میں فلسطینی ملیٹنٹ گروپس کی حمایت شروع کر دی، جس سے صورتحال مزید کمپلیکس ہوتی گئی۔ ناظرین، شام، عراق اور فلسطین اردن کی سرزمین سے اسرائیل کے خلاف جنگ کر رہے تھے، اور جب جوابی کارروائی میں اسرائیل بیک اٹیک کرتا تھا تو اس میں اردن کا بھی بہت نقصان ہو رہا تھا۔ ناظرین، شاہ حسین 1970 میں کم از کم 2 قاتلانہ حملوں کا نشانہ بنے تھے۔ جون میں ان کے قافلے پر حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں اردن ملٹری نے عمان کے آس پاس فلسطینی کیمپوں پر گولہ باری کی۔ 1 ستمبر کو شاہ حسین پر قاتلانہ حملے کی دوسری کوشش کی گئی، جس کی ذمہ داری فلسطینی ملیٹنٹ گروپ PFLP نے قبول کر لی۔ اس کے بعد شاہ حسین نے 16 ستمبر کو امن بحال کرنے کے لیے ملک میں فوجی حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا۔ ناظرین، 1967 کی جنگ میں اردن ملٹری اور ایئر فورس کو اسرائیل نے شکست دی تھی۔ جہاں امریکہ اور برطانیہ نے نئی فوج کو بنانے کے لیے اسلحہ اور ساز و سامان فراہم کیا، وہیں اردن نے نئی مسلح فوج کی تربیت کے لیے پاکستان کا رخ کیا۔ پاکستان کی طرف سے بھیجے گئے ماہرین میں سے ایک برگیڈیئر محمد ضیاء الحق تھا۔ ضیاء الحق بعد میں اٹھ کر ایک جنرل بنا اور پاکستان میں سویلین حکومت کا تختہ الٹ کر 1978 سے 1988 تک ملک پر حکومت کی۔ 17 ستمبر 1970 کو شاہ حسین نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ عمان کے آس پاس ریفیوجیز کیمپوں سے فلسطین کے ایکٹیو ملیٹنٹ گروپس کو نشانہ بنایا جائے، جس کے نتیجے میں 18 ستمبر کو شامی ٹینک اردن میں فلسطینی ملیٹنٹ گروپس کی حمایت کے لیے اردن کے ایک ٹاؤن اربید میں داخل ہوئے۔ ریڈل نے لکھا کہ شاہ حسین نے ضیاء الحق کو صورتحال کا زمینی جائزہ لینے کے لیے جائے وقوع پر بھیجا۔ ضیاء نے آ کر اطلاع دی کہ صورتحال سنگین ہے، لیکن اتنی بھی سنگین نہیں۔ تب شامی ٹینکوں پر جوابی حملے کے لیے ضیاء الحق نے اردن کی فوج کی کمان خود سنبھال لی۔
لیکن آپریشن کا رخ اس وقت بدل گیا جب شام نے دشمنی سے دور رہنے کا انتخاب کیا۔ 26 ستمبر کو مصر کے صدر جمال عبد الناصر نے شاہ حسین اور عرفات کو جنگ بندی پر زور دینے کے لیے کائرو بلایا، جس پر اگلے دن دستخط کر دیے گئے۔ ریڈل نے لکھا ہے کہ اس جنگ میں 3000 سے 4000 کے درمیان فلسطینی ملیٹنٹس، 600 شامی اور 537 اردن فوجی ہلاک ہوئے۔ عام شہریوں کی ہلاکتیں نامعلوم ہیں لیکن قابل قدر تھیں۔ تاہم عرفات نے دعویٰ کیا ہے کہ بلیک ستمبر میں اردن فوج کے آپریشن میں 25,000 افراد ہلاک ہوئے۔ اس جنگ میں اردن نے PFLP، PLO اور دیگر فلسطینی گروپوں کو اردن سے بے دخل کر دیا، جن میں سے اکثر نے اپنے اڈے لبنان میں تبدیل کر لیے۔ بلیک ستمبر میں ضیاء الحق کا صحیح کردار آج بھی موضوع بحث ہے، جبکہ بہت سے لوگوں نے اسے فلسطینیوں کا قصائی بھی کہا ہے۔ طیب صدیقی، جو اس وقت اردن میں پاکستانی ایمبیسی کے چارج ڈی افیئرز تھے، اس نے دلیل دی کہ ضیاء کے اس تنازعہ میں ملوث ہونے کے دعوے بڑھا چڑھا کر پیش کیے گئے۔ اگست 2010 میں دی نیوز انٹرنیشنل میں لکھتے ہوئے طیب صدیقی نے زور دیا کہ پاکستانی فوج کا مینڈیٹ اردن کی فوج کو تربیت دینا تھا، نہ کہ لڑائی میں شامل ہونا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ضیاء نے اربید میں اردن فوج کی کمان سنبھالی، لیکن کسی بھی خانہ جنگی سے پہلے امریکہ اور اسرائیل کے دباؤ کی وجہ سے شام پیچھے ہٹ گیا۔ بلیک ستمبر کے اس واقعے کی وجہ سے یاسر عرفات کا پاکستان پر بھروسہ کم ہوا۔ صدیقی نے اس بات سے بھی اختلاف کیا۔ یاسر عرفات نے ضیاء کے دور میں 3 بار پاکستان کا دورہ کیا اور اسلامی کانفرنس اور عرب لیگ کے اجلاسوں کے دوران صدیقی نے عرفات سے ملاقات کی۔ تب یاسر عرفات میں بلیک ستمبر کے واقعوں کو لے کر جنرل ضیاء الحق کے خلاف یا ان کے کردار کے بارے میں کسی بھی طرح کی کوئی تلخی نہیں پائی گئی۔ ناظرین، مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ایکسپلور دا یونیورس کو سبسکرائب کر لیں اور اس ٹاپک پر کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔